نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کا حدیث کی روح سے مطالعہ کریں گے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کی جو حدیث پہلی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5259، اس کا نمبر ہے بخاری شریف کی حدیث ہے 5259، اور تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا مفہوم ہی واضح کروں گا، الفاظ ہو سکتا ہے تھوڑے بہتے ہو جائیں۔ وہ امیر الاجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ایک، انہوں نے ایک صحابی دوسرے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر شخص کو اپنی بیوی کے پاس پائے، یعنی زنا کرتے ہوئے پائے، تو وہ اس کو قتل کر دے، کیا کرے اس کو؟ وہ یہ تم مسئلہ میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ۔ تو عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو عاصم بن عدی واپس آ گئے، انہوں نے کہا کہ تمہارے سوال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میں ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھ کے رہوں گا۔ وہ جب دوبارہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے، تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسجد میں بلایا، اور مسلم شریف کی احادیث ہیں، اس میں تفصیل زیادہ ہے، اس کا نمبر ہے 3742 سے لے کے یہ تقریباً آن ورڈ 8-9 حدیثیں اسی مسئلے پہ ہیں۔ وہیں بھی بالکل سیم یہی واقعہ پیش آیا، یہی دو صحابی تھے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جب تک آپ نے عورت کو واعظ و نصیحت کیا کہ دنیا کا جو عذاب ہے وہ بہت ہلکا ہے، اگر تو نے غلطی کی ہے تو مان جا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگایا ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں جی میں سچا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، ایک تو جھوٹا ہے تم میں سے، تو خدا سے ڈر جاؤ، یہ جو دنیا کا عذاب ہے یہ بہت ہلکا ہے، آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے۔ لیکن وہ صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں اپنی اپنی بات پہ اڑے رہے۔ صحابی کہتے تھے میں نے ان کو دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے لعن فرمایا، یہ لعن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لام عین الف اور نون لعن لفظ ہے یہ، اس کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پہ الزام لگائے بدکاری کا اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر ان کے درمیان لعان کروا دیا جائے گا۔ یہ پہلا لعان تھا اسلام کا، آپ نے دونوں کو مسجد میں بلایا اور مرد نے پہلے شروع کیا، انہوں نے 4 دفعہ کہا جی میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ اور پھر یہی کام ان کی زوجہ محترمہ نے بھی کیا، انہوں نے بھی کہا 4 دفعہ میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، اور 5ویں دفعہ کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پھر وہ صحابی انہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، 3 دفعہ ان کو طلاق دے دی۔ تو انہوں نے پوچھا جی جو میرا مال میں نے اس کو دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال اب تو نہیں لے سکتا،
اگر تو سچا ہے تو وہ مال جو اس نے لیا تھا وہ اس کی شرمگاہ کے عوض اس کا ہو گیا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو مال لینے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور ماشاءاللہ ایک بخاری شریف میں ہے اور 9-10 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ 3740 سے لے کے 3750 تک ہے یہ تقریباً 8-9 حدیثیں مسلم شریف میں زیادہ ہیں، بخاری شریف میں 1 یا 2 ہے۔ بخاری کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ذرا توجہ سے غور سے سن لیں، پہلے ہم نے حدیث تو سن لی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کرے کوئی ایسا موقع آئے، اگر کوئی مرد اپنی عورت پہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ یہ الزام اس نے مجھ پہ جھوٹا لگایا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کو اکٹھا بلایا جائے گا، پہلے ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو وصیت کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، واعظ کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مرد یا عورت 4 دفعہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو، اور پھر یہی کام وہ عورت کرے گی، اس کی بیوی 4 دفعہ یہ کہے گی کہ میں سچی ہوں، اور 5ویں دفعہ پھر کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت، اور اس کے بعد ان کے درمیان پکی جدائی ہو جائے گی، ان کے درمیان کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو مال یا حق مہر مرد نے عورت کو دیا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 3، اگر اس وقت عورت حاملہ ہے، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی وارث وہ عورت کہلائے گی، مرد نہیں کہلائے گا۔ یہ ہم نے عورت اور مرد کی جدائی کے طریقے ہیں جو ان پہ گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ پہلے ہم نے طلاق کے بارے میں گفتگو کر لی ہے، اور اس کے بعد ہم نے خلا کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ جو لعن ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اپنی عورتوں پہ وہ تہمت لگا دیتے ہیں، اور بہت سارے اخلاقی مسائل اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہمیں بہت سارے کام ہم بے خبری میں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کیا کہہ چکے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص زبان سے ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کفر والا یا بے ادبی والا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں اتنا گہرا جاتا ہے جتنا مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو ہماری زندگیوں میں اختلافات ہیں، صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں امن سکون لانا ہے، اگر ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی شخصیت ہے جن کی زندگی کو ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں، وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گھروں میں بخاری شریف لا کے رکھیں، مسلم شریف لا کے رکھیں، خود پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھتے۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی کا ایک طریقہ گزارنے کا ہمیں بتا دیا ہے، لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کوئی 95 یا 6 یا 7% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسروں کا دیا ہوا دین ہے۔ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس نے کبھی بخاری کا نام بھی نہ سنا ہو، بخاری اور مسلم کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جب تک آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہم ایسے ہی مشکلات کا شکار رہیں گے۔ پھر ہم بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف، یار یہ مسئلہ ہو گیا تو اب مجھے اس مسئلے کا کوئی شرعی حل بتاؤ۔ تو کئی دفعہ ہم خدا نخواستہ اپنی مرضی کا بھی مسئلہ ان سے جواب لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں خود حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت پرسکون ہو جائیں گی، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہم بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں شرعی لحاظ سے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔